اور بالکل مالک صاحب، دونوں وفود کا پاکستان آنا ہی اٹسیلف ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اچھا وسیم، پوری دنیا کے وہ ممالک جو امن کے خواہاں ہیں، ان کی نظریں ان پیس ٹاکس پر ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک حل نکلے اور دنیا میں امن قائم ہو۔ جس طرح سے ایرانی وزیر خارجہ آ رہے ہیں پاکستان، اور اب صدر ٹرمپ بھی جیریڈ کشنر کو اور اسٹیو وٹکوف کو پاکستان بھیج رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ ویک کے آغاز میں منڈے تک ہمیں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر آ سکتی ہے؟ اچھی خبر مل سکتی ہے؟ وسیم، آپ سن سکتے ہیں؟ مالک صاحب، آپ اس بات کا جواب دیگا کہ جس طریقے سے اب دونوں وفود آ رہے ہیں پاکستان، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مذاکرات کے تو مزید راؤنڈز بھی ہونے ہیں، لیکن منڈے تک کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اچھی خبر آ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل آ سکتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے بیسکلی کیا ہوا ہے، آئی تھنک جو پاکستان نے پیغام رسانی کی ہے، کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سالس کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن آپ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ سننا چاہیں گے، اچھا جی ایران آپ نے یہ پاکستان کو کہا، آپ کیا اس سے قائم ہیں؟ یہ امریکنوں سے سننا چاہیں گے ایرانی، ہاں بھئی آپ نے پاکستان کو یہ کہا، پاکستان نے بتایا، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ تو وہ ایک اور لیول کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو پاکستان پہ شک ہے، لیکن آپ ڈبل ایک دوسرے کو بائنڈ کرتے ہیں کہ تم نے مجھے ڈائریکٹلی یہ کہا تھا، کل تم نے ہم میٹنگ ہوئی تو ہماری میٹنگ میں آپ نے ہمیں کہا یہ، ہم نے آپ کو یہ کہا، آپ اس بات سے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ورنہ تو وہ بعد میں یہ بھی ہوتا ہے نا، نہیں ہم نے تو بات ایک کی تھی، شاید پاکستان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یو ڈونٹ ہیو این ایکسکیوز ہیئر۔ تو پھر جیسا آپ کو یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب کا بھی ٹویٹ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہے، بعد میں امریکن مکر گئے، نہیں اگر یہ شامل نہ ہوتے تو کیا پرائم منسٹر اتنی بڑی بات کرتے، اور اگر یہ شامل نہ ہوتے تو کیا پھر دوبارہ یہ سیز فائر کرواتے لبنان میں؟ کبھی نہ کرواتے۔ سو جو انڈائریکٹ میسیجنگ میں آپ کے پاس روم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سے مکرنا آپ کو آسان ہوتا ہے، مکرنے والے کو تو آپ روک نہیں سکتے بھائی اگر وہ مکرنا بھی چاہے، لیکن جب آپ نے ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے چہروں پہ کمٹمنٹس ری افرم کی ہوں، آپ نے سامنے کمٹ کیا ہو، تو پھر مکرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک ایرانیوں کو زیادہ یہ ایران کی ڈیمانڈ ہوگی، آئی ایم شیور، کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کمٹ کریں، کیونکہ امریکن ہر بار اپنی بات سے ہٹ جاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ وہ تو ان کے ساتھ بھائی 2 دفعہ نیگوسیشن چھوڑ کے ان پہ جنگ کر دی انہوں نے، امریکنوں پہ تو ان کا ٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ ہرمز کھولنے کا مسئلہ تھا، آپ مجھے بتائیں کیا آپ ایران کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ایران کے یار یہ کیا مذاق ہے، ہم نے طے کیا ہرمز کھلے گی، ہم نے کھولی، آپ نے بند کر دی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا تیل اور سامان اس ہرمز سے گزرے جہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران کا آپ نہ گزرنے دیں؟ لاجیکلی نہیں ہوتا نا، لیکن امریکہ نے کر دیا۔ سو آئی تھنک یہ بڑی جو میٹنگ ہونی ہے انشاءاللہ، یہ بڑی میٹنگ سے پہلے جو اب تک جتنی باتیں طے ہوئی ہیں ان کی ثالثی کے تھرو، میرا خیال ہے دونوں سائڈز ایک دوسرے کے منہ سے بیٹھ کے سننا چاہتی ہیں کہ ہاں بھی آپ نے یہ وعدے کیے پاکستان کے تھرو، آپ قائم ہیں ابھی بھی؟ وہ سننا چاہیں گے امریکنوں سے کہ آپ نے یہ پیغام بھیجے، آپ قائم ہیں؟ سو آئی تھنک یہ مور لائک بائنڈنگ ٹو دیئر ورڈ والی بات ہے۔ اس لیے مجھے، کیونکہ یہ بات ہی ساری الفاظ کی ہے، میں صرف اس لیے بار بار ایک خدشے کا اظہار کرتا ہوں، ایرانیوں کو چھوڑے، مجھے خود بالکل مجھے فیتھ نہیں ہے۔ مجھے وٹکوف کی کمپٹنس سے بہت سوال ہیں جب آپ اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کا ماضی دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں تو سینا کہ وٹکوف کا ایکسپیرینس کیا ہے، ریل اسٹیٹ سے اٹھ کے آ گیا ہے وہ، اور وہ ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپس میں بھی ہے، سب کچھ چیزوں میں ہے، اس کو ایک لارجر دین لائف پوزیشن دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ دوسرا ان کا داماد ہے، ان میں سے دونوں میں سے نہ تو کسی نے کبھی گورنمنٹ کے اندر اس طرح چیزیں کی ہوئی ہیں، نہ یہ کوئی ٹرین ڈپلومیٹ ہیں، نہ ان کا کوئی بہت معاملات میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اس تمام خطوں میں ان کے کاروباری کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں۔ تو ان کے بہت ریزنز بنتے ہیں جہاں سے آپ کہیں گے کہ یہ جب بات ایک کرتے ہیں تو یہ خالی یو ایس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ از وائی میں جتنے، اگر آپ کو لگے گا کہ شاید میں بڑا نیگیٹو ہوں ان کے بارے میں نیگیٹو کسی وجوہات سے ہوں کہ یہ دے آر ناٹ پروفیشنل ڈپلومیٹس اینڈ دے آر ناٹ کلین پیپل۔ تو اگر مجھے اس طرح کی 10 چیزیں ان کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ایران جو ان سے اپنے ملک کی بقا کی نیگوسیشنز میں ہے وہ کمفرٹیبل ہوگا ان کے ساتھ؟
انہوں نے تو لاسٹ ٹائم صاف انکار کر دیا تھا. ہم نے تو وٹکاف اور کشنر کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. یہ تو پھر پاکستان میں فیلڈ مارشل انوالو ہوئے, پرائمریلی پرائم منسٹر کی بات ہوئی, اور پھر پاکستان نے کنونس کیا امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ بھائی ان کی لیول پہ کچھ نہیں ہوگا. جے ڈی وینس آئیں گے. جے ڈی وینس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. انہوں نے شروع سے وہ جنگ کے خلاف تھے, وہ ہر قسم کی امریکہ کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی پبلکلی جنگ کو سپورٹ نہیں کیا. ان سے 2-3 باری پریس نے سوال پوچھے, انہوں نے کہا آئی سپورٹ واٹ ایور دا ڈیسیژن دا پریزیڈنٹ ہیز ٹیکن. انہوں نے انڈائریکٹلی اپنا جواب دے کے نکل گئے. انہوں نے کہا جی جو پریزیڈنٹ کا ہر ڈیسیژن کو میں سپورٹ کرتا ہوں. سو ایران کو پتا ہے کہ وہ ایک جینوئن آدمی ہے جس کا نہ اس خطے میں کوئی بزنس انٹرسٹ ہے, نہ وہ اس کا کوئی مذہبی جنونی ہے. وہ ایک لاجک کی بات کر رہا ہے, اس سے ہم بات کر سکتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ میٹنگ میں بھی دیکھا, جب میٹنگ سے ہم نے ڈیٹیلز بھی اپنے پروگرام میں آپ سے شیئر کی تھی, کہ سب سے زیادہ جو گفتگو ہوئی اور پازیٹیو اور جس سے چیزیں آگے بڑھی وہ جے ڈی وینس اور غالباف کے تھی, ان دونوں کے درمیان میں. تو یہ سلسلہ وہیں پہ جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جمود ٹوٹا ہے, سارے آگے ہیں. اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو یہ پروگرس ہو رہا ہے اس کو بھی بریک لگے. صحیح.